بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک مرید اور جنات کے بادشاہ کے بیٹے کے قتل کے واقعے کا۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سب سے معتبرانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، بغداد میں بہت سارے علماء موجود تھے۔ انہی علماء میں سے ایک عالم اپنے شاگردوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے نماز جمعہ کے بعد ان سب کو لے کر ایک قبرستان میں جاتے اور فاتحہ خوانی کرتے اور وہیں پر اپنے تمام شاگردوں کو دست عبرت بھی دیا کرتے تھے۔ دیکھو، انسان اس دنیا میں وقتی طور پر موجود ہے اور اس کا آخری ٹھکانہ تو یہی قبر ہی ہے۔ اس طرح وہ تمام شاگردوں کو لے کر قبرستان جایا کرتے تھے اور دین اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق نماز جمعہ کے بعد اپنے تمام شاگردوں کو ساتھ لے کر قبرستان کی جانب فاتحہ خوانی کرنے کے لیے نکل پڑے۔ دور سے تو وہ ایک کالی رسی ہی نظر آ رہی تھی، لیکن جب قریب جا کر دیکھا تو راستے میں ایک سیاہ سانپ تھا جو ان سب کا راستہ روکے کھڑا تھا، اور اس نے منہ تو ایسے کھولا ہوا تھا جیسے کہ وہ سب کو نگل جائے گا، یعنی وہ سب کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا۔ عالم صاحب نے اپنے شاگردوں کی حفاظت کے لیے قریب جا کر اپنے عصا سے سانپ کے منہ کو کچل ڈالا۔ اس کے بعد جب وہ آگے بڑھنے لگے تو دور سے ریت کا ایک طوفان ان کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ وہاں پر موجود تمام شخص خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے استاد صاحب کو ایک لمبے گرد و غبار نے ڈھانپ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے استاد صاحب ان کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ تمام شاگرد حیران پریشان سوچ رہے تھے کہ ابھی تو ان کے استاد صاحب ان کی نظروں کے سامنے ہی تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ ان سب شاگردوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب کے سب اپنے مدرسے کو واپس لوٹ گئے۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو استاد صاحب وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ وہ سب زاروں قطار رونے لگے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور ان کے استاد محترم ان کے پاس واپس نہ آئے، وہ سب چونکہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ان کو یاد کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ ہمارے استاد صاحب کی مدد فرما۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہے تھے کہ استاد صاحب سامنے سے آ رہے ہیں۔ ان شاگردوں نے آگے بڑھ کر اپنے استاد محترم کا استقبال کیا اور اس واقعے کے متعلق دریافت کیا۔ آپ کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس گرد و غبار میں غائب ہوتے دیکھا تھا جس گرد و غبار نے آپ کو لپیٹ لیا تھا۔ وہ مٹی کا طوفان کہاں سے آیا تھا اور آپ کو کہاں لے کے چلا گیا تھا؟ ہمیں یہ تمام ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ استاد صاحب مسکراتے ہوئے بولے، جب مجھ پر غبار چھایا تو میں بھی ایک لمحے کے لیے ہکا بکا ہو کے رہ گیا تھا، لیکن وہ غبار مجھے لے کر کسی جزیرے پر چلا گیا جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور خشکی بہت ہی کم تھی۔ دراصل وہ انسان نہیں تھے جو مجھے پکڑ کر لے گئے تھے، وہ جنات تھے۔ پھر مجھے وہ سب دریا میں غوطہ دے کر اپنے بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ وہ سب بہت غصے میں تھے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ مجھ سے ایسی کون سی گستاخی ہو گئی کہ جنات اتنے ناراض ہیں۔ لیکن جب میں ذرا سنبھلا اور معاملے کی نزاکت کو جب میں نے جاننا چاہا تو میں نے اپنا سر اٹھایا۔ جب میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہاں جنات کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا جو انگارہ برساتی آنکھوں سے مجھے گور گور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ننگی تار لیے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب دوسری جانب دیکھا تو میرے سامنے ایک نوجوان زمین پر پڑا تھا جس کا سر زخمی اور جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے میری طرف غصے کی حالت میں دیکھا۔ اس نے کہا کہ تو نے اس نوجوان کو ناحق قتل کیا ہے۔ مجھے کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں تو اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان جا رہا تھا فاتحہ خوانی کرنے کے لیے۔ میرے سامنے تو کوئی ایسا نوجوان نہیں آیا تھا کہ جس کو میں نے مارا ہو۔ یہ کون ہے؟ خدا کی قسم میں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ میں تو خود حیران ہوں۔ آپ کے غلاموں نے مجھ پر الزام لگایا ہے اور مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئے ہیں۔
جنات کے خادم کہنے لگے کہ اس کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اسی سے اسی کو قتل کیا ہے۔ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ میں نے اس نوجوان کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے اس سے تو ایک سانپ کو مارا ہے۔ اس پر اسی کا خون لگا ہے۔ جنات کا بادشاہ فرمانے لگا، عالم تو عالم نہیں ہے، تو نہیں جانتا کہ تو نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ تلوار سے اسی وقت تیرا سر جسم سے الگ کر دوں۔ وہ سانپ جس کو تو نے کچل دیا تھا وہ سانپ نہیں تھا، بلکہ وہ میرا بیٹا تھا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، یعنی میں نے جنات کے بیٹے کو مار دیا تھا، اور سوچنے لگا کہ اب یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہ اپنا بدلہ لے کر ضرور رہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ قاضی کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ شخص اپنے قتل کا اقراری ہے، لہٰذا ہمیں اس کے قتل کا حکم دے دو۔ قاضی نے میری طرف دیکھا اور کہا، کیا تم سچ مچ اس بات کو مانتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں نے اس نوجوان کو ہرگز نہیں مارا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سانپ کے روپ میں کوئی جن ہے، اور چونکہ وہ ہم پر حملہ کرنے والا تھا، لہٰذا اپنے بچاؤ کے لیے میں نے اسے مار دیا۔ قاضی مجھ سے کہنے لگا کہ تم نے جنات کے بیٹے کو مارا ہے، لہٰذا تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ قاضی نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ جب جنات کے بادشاہ نے یہ حکم سنا تو وہ تلوار لے کر مجھ پر وار کرنے لگا، تو میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا تو مجھے میرے دل میں اپنے استاد محترم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی وہ بات یاد آ گئی کہ جب کسی مومن کے دل میں کسی چیز کا خوف طاری ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اس مشکل میں دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ پاک، تو میرے استاد محترم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے صدقے میں میری مدد فرما۔ میں نے جیسے ہی اپنی دعا مکمل کی تو ایک نورانی چہرے والے شخص نمودار ہوئے۔ وہ بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ تم اس شخص کو قتل نہ کرو، یہ شخص حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا مرید ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہی جنات کے بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر پڑی۔ تلوار نیچے پھینکتے ہی اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے ادب و تعظیم کی خاطر اپنے بیٹے کا بدلہ تجھے معاف کیا۔ اب تم یہاں سے ایسے نہیں جاؤ گے، تم میرے بیٹے کو غسل بھی دو گے اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھاؤ گے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے وہاں سے جنات کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ جب میں قبرستان کے پاس پہنچا تو وہاں پر آپ لوگ موجود نہیں تھے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے تمام شاگرد مدرسے واپس چلے گئے ہوں گے۔ قبرستان میں فاتحہ خوانی کرنے کے بعد میں بھی یہاں مدرسے آ گیا۔ وہ جنات مجھے یہاں چھوڑ کر میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔